باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس مبارک مہینے میں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اس دسترخوان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ مبارک رمضان، لفظ رمضان کے متعدد اور مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں. پہلے معنی جو بیان کیے گئے ہیں رمضان کے یہ ہے کہ رمضان رمض سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں حرارت اور گرمی کے. جب آفتاب کی تپش سے، آفتاب کی شدت سے، سورج کی گرمی سے پتھر گرم ہو جاتا ہے تو اسے رمضان کہا جاتا ہے. اسی لیے رمضان من الحزن، اس کا باطن، اس کا داخل، اس کا باطن غم و اندوہ کی وجہ سے سلگ اٹھا. کیا کہا جاتا ہے رمضان لفلان، فلاں کے لیے وہ غمزدہ ہوا ہے. اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے رمضت کبدہ، اس کا جگر خراب ہو گیا، اس کا دل خراب ہو گیا، اس کا کلیجہ برباد ہو گیا. کسی بیماری کی وجہ سے ان اعضاء میں کوئی دقت پیش آ جاتی ہے، کوئی خرابی پیش آ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے رمضت کبدہ. یہ ہے پہلا مطلب. اسی طریقے سے رمضان کے دوسرے معنی جو بیان کیے گئے وہ یہ ہیں کہ رمضان رمیز سے ہے. رمیز اس بارش کو کہا جاتا ہے جو گرمی کے آخر میں ہوتی ہے، کہ جس کے ہونے کے بعد موسم کی گرمی میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اور چونکہ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو یہ مہینہ انسان کے جسم سے اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، اس حوالے سے اسے رمضان کہا جاتا ہے. یہ دوسرا معنی. اور تیسرے معنی ہیں رمضان کے کہ یہ کلمہ رمضان لیا گیا رمضت النسل، ارمضہ رمضاً، جب نیزے کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کوٹا جاتا ہے تاکہ اس میں نوک بنایا جائے، اسے تیار کیا جائے، آمادہ کیا جائے، تو اسے کہا جاتا ہے رمضت النسل. چونکہ اس مہینے میں انسان خود کو، اپنے نفس کو طاعت و بندگی کے درمیان قرار دیتا ہے، طاعت اور عبادات کے درمیان قرار دیتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کا نفس نرم ہو جاتا ہے اور وہ بندگی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. یہاں تک معنی تھے لغوی اعتبار سے. لیکن اصطلاح میں رمضان کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں رمضان عربی مہینوں کے 9 مہینے کا نام ہے، اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں پروردگار عالم نے روزوں کو واجب کیا ہے اور اسی مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے. یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں رمضان، لفظ رمضان کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے. اب ایک نقطہ ہے یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر معاشرے میں لوگ یہ جملے استعمال کرتے ہیں رمضان شروع ہونے والا ہے، رمضان
ختم ہو گیا یا ختم ہونے والا ہے، رمضان آیا، رمضان چلا گیا، یہ چیزیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں ان باتوں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا، رمضان شروع ہوا، رمضان شروع ہونے والا ہے، رمضان کا ایک حصہ نکل گیا، 2 حصہ بچا ہے، 2 حصہ ختم ہو گیا، 1 حصہ بچا ہے، اس طریقے کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اس لیے کہ رمضان پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ کہو رمضان ختم ہوا، رمضان آ گیا، نہیں، بلکہ کہو ماہ رمضان، تنہا رمضان استعمال نہ کیا جائے، کہا جائے ماہ رمضان یا رمضان المبارک۔ اب اس کے بعد گفتگو کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ اس عالم ہستی میں جو بھی چیزیں ہیں، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اس دنیا کی ڈپلیکیٹ ہیں، اس دنیا کے کاپی ہیں، یعنی اصلی شے، اصلی چیز اس کائنات میں ہے، اس دنیا میں ہے جو ہماری ابدی اور دائمی زندگی جہاں پر ہوگی، اور یہ دنیا اس کی ڈپلیکیٹ کاپی کہی جا سکتی ہے۔ تو در حقیقت ہماری زندگی کا باطن وہ دنیا ہے، ظاہر یہ دنیا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کے جو احکام ہیں، اس نے جو قوانین بنائے ہیں، وہ دین کی شکل میں ہوں یا عبادی دستور کی شکل میں ہوں، یہ تمام وہ چیزیں جن کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ہم نماز جو پڑھتے ہیں، نماز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، ہم اس میں قیام کرتے ہیں، رکوع انجام دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں نماز کا ظاہر ہیں، لیکن نماز کا ایک باطن بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے اعمال میں جائیں، دوسرے عبادات میں جائیں، حج کے موقع پر انسان جو حج کرنے جاتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہیں، لیکن ان کے پشت پر ان کے ایک باطن بھی ہوتا ہے، ان کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زمان و مکان کا بھی ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ایک زمانہ ہے کہ جس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ عربی مہینے کا 9واں مہینہ ہے، لیکن باطن اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسلامی کلچر میں رمضان المبارک، ماہ رمضان سال کا مہم ترین اور محترم ترین مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے نزدیک عبادت و طہارت کے لقب سے مشہور ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اسے ماہ خدا کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ پیغمبر کی زبان مبارک میں ماہ خدا ہے۔ اب اگر اس مہینے کی حقیقت کو ہم دیکھیں، یہ ظاہر ہے کہ 9واں مہینہ ہے، ماہ خدا کی شکل میں، ماہ قرآن کی شکل میں، ماہ عبادت کی شکل میں، لیکن حضرت امام سجاد علیہ السلام جس دعا میں ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اس مہینے کے استقبال میں آپ نے جو دعا پڑھی ہے، اس دعا میں آپ نے اس کی حقیقت کو بہت ہی لطیف انداز میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ پروردگار کی چند نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی، تو نے عبادت اور بندگی کی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان۔ حمد و تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہدایت کے راستوں میں سے ماہ مبارک رمضان کو ایک راستہ قرار دیا۔ شہر الصیام، یہ رمضان کی جو ہدایت کا راستہ ہے، یہ کیا ہے؟ شہر صیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے۔ شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ ہے۔ شہر الطہور، طہور پاکیزگی کا مہینہ ہے، طہارت کا مہینہ ہے۔ شہر التمہید، گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ شہر القیام، عبادت کا مہینہ۔ الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ قرآن نازل ہوا ہے جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، جو لوگوں کے لیے واضح ہدایت اور واضح نشانی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی
توصیف میں اس طرح کے الفاظ کہ یہ ماہ نزول ہے، یہ ماہ اسلام ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اور امام اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں یہ مہینہ حقیقت اسلام کی تجلی کا میدان ہے۔ یعنی کیا مطلب حقیقت اسلام؟ یعنی یہ مہینہ ہے جو تسلیم محض کا مہینہ ہے۔ اس میدان میں خدا کے بندے اس کے حکم کی خاطر اپنی فطری ضرورتوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، حلال چیزوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، خالق کی بارگاہ میں سر نیاز اور سر تسلیم خم کر کے اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں، اپنی خواہشات سے ٹکرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا حکم ہے۔ یعنی یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں انسان در حقیقت اپنے نفس پر غلبہ پانے کی تمرین کرتا ہے، اور یہ تمرین اس کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، اس لیے کہ جو انسان پروردگار کی خاطر، اس کی خوشنودی اور اس کی مرضی حاصل کرنے کی خاطر ایک مہینہ حلال چیزوں سے چشم پوشی کر سکتا ہے، جو اپنی فطری ضرورتوں کو ٹھوکر مار سکتا ہے، اس انسان میں اس ایک مہینہ کی تمرین اور ایک مہینہ کی پریکٹس کے بعد اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب 11 مہینے وہ پروردگار عالم کے احکام کو، اس کی مرضی کو اور اس کی خوشنودی کو اپنی مرضی اور اپنے نفس کی خواہشات پر فوقیت دے۔ لہٰذا یہ ایک بہترین موقع ہے، بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم اور آپ اپنے نفس کو تربیت کر سکتے ہیں، اپنے نفس کی تمرین اور اپنے نفس میں تمرین کر سکتے ہیں اس چیز کی کہ پروردگار عالم کے سامنے تسلیم محض ہو جائیں۔ یہ بہترین مہینہ ہے، ہمیں اپنے نفس کو آمادہ کرنا چاہیے پروردگار عالم کی اطاعت کے لیے اور اسلام کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔